احمد اور ایمانداری کا انعام۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک 10 سالہ بچہ رہتا تھا۔ احمد بہت سیدھا، شریف اور سمجھدار تھا۔ اس کے والد دن بھر مزدوری کرتے تھے اور اس کی والدہ گھروں میں سلائی کا کام کرتی تھیں۔ گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، لیکن ان کے گھر میں محبت بہت زیادہ تھی۔ احمد کبھی کسی چیز کی ضد نہیں کرتا تھا۔ جب بھی بازار جاتا اور دوسرے بچوں کو نئے نئے کھلونوں سے کھیلتے دیکھتا، بس مسکرا دیتا اور خاموشی سے گھر آ جاتا تھا۔ اس کی امی اکثر اس سے پوچھتی، احمد بیٹا، تمہیں کوئی کھلونا چاہیے؟ احمد ہمیشہ کہتا، نہیں امی، میرے پاس آپ دونوں ہیں نا، مجھے اور کیا چاہیے؟ مگر جب رات کو سب سو جاتے، احمد کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سوچتا، کاش میرے پاس بھی ایک گاڑی ہوتی یا ایک روبوٹ۔ ایک دن اسکول میں ٹیچر نے سب بچوں سے کہا، کل اپنا پسندیدہ کھلونا ساتھ لے کر آنا۔ سب بچے خوشی سے شور مچانے لگے، لیکن احمد خاموش رہا۔ کسی بچے نے کہا، میرے پاس ریموٹ کار ہے، تو کسی نے کہا، میری گڑیا بولتی بھی ہے۔ مگر احمد کے پاس دکھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ رات کو اس نے خود سے کہا، میں کل اسکول نہیں جاؤں گا۔ اگلے دن صبح وہ اسکول جانے کی بجائے پارک کی طرف چلا گیا۔ پارک کے ایک کونے میں بینچ پر بیٹھ کر اداس ہو گیا۔ تبھی اس کی نظر زمین پر پڑی۔ وہاں ایک کالا پرس پڑا تھا۔ احمد نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے پرس اٹھایا اور آہستہ سے کھولا۔ اندر بہت سارے پیسے تھے، اتنے زیادہ پیسے کہ اس نے کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے۔ ساتھ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پرس کے اندر ایک کارڈ بھی موجود تھا، جس پر ایک پتہ لکھا تھا۔ احمد نے سوچا، ان پیسوں سے میں اسکول کی فیس دے سکتا ہوں، امی کے لیے کپڑے لے سکتا ہوں، ابو کے لیے جوتے اور اپنے لیے کھلونے بھی۔ مگر پھر اس کے دل سے ایک آواز آئی، لیکن یہ پیسے تمہارے نہیں۔ احمد کچھ دیر بینچ پر بیٹھا رہا، پھر اس نے فیصلہ کر لیا، جو صحیح ہے میں وہی کرنا ہے۔ وہ اس پتے کی طرف چل دیا۔ پتہ گاؤں کے دوسرے کونے میں ایک پرانے گھر کا تھا۔ جب احمد وہاں پہنچا تو دیکھا ایک بزرگ آدمی دروازے کے باہر پریشان کھڑے تھے۔ وہ بار بار اپنی جیب دیکھ رہے تھے۔ احمد نے پوچھا، بابا جی، کیا آپ کا پرس گم ہو گیا ہے؟ بزرگ فوراً اس کی طرف مڑے۔ ہاں بیٹا، کیا تمہیں ملا ہے؟ احمد نے پرس انہیں دے دیا۔ بزرگ نے فوراً پرس کھولا، پیسے دیکھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، یہ پیسے میری دوا اور گھر کے کرائے کے لیے تھے۔ اگر یہ کھو جاتے میں بہت مشکل میں آ جاتا۔ احمد مسکرا دیا، اب سب ٹھیک ہے بابا جی۔ بزرگ نے پرس کھولا، کچھ پیسے نکالے اور کہا، یہ انعام رکھو۔ احمد فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں بابا جی، اگر میں پیسوں کے لیے دیتا تو پھر یہ سچائی نہیں ہوتی۔ بزرگ حیران رہ گئے، تم بہت عجیب بچے ہو۔ احمد ہنس دیا، شاید۔ وہ گھر واپس آ گیا اور کسی کو کچھ بھی نہ بتایا۔ اگلے دن وہ اسکول گیا تو اسے فوراً پرنسپل آفس بلایا گیا۔ احمد ڈر سا گیا، اسے لگا شاید کل اسکول نہ آنے کی وجہ سے سزا ملے گی۔ جب وہ ہال میں پہنچا تو پورا اسکول وہاں جمع تھا۔ اسٹیج پر پرنسپل کھڑے تھے اور ان کے ساتھ وہی بزرگ آدمی بھی موجود تھے۔ احمد حیران رہ گیا۔ پرنسپل نے مائک پر کہا، بچوں، آج ہم ایک ایسے طالب علم کو سراہنے جا رہے ہیں جس نے ایمانداری کی مثال قائم کی ہے۔ پھر انہوں نے کہا، احمد اسٹیج پر آؤ۔ احمد آہستہ آہستہ اسٹیج پر گیا۔ پرنسپل مسکرا کر بولے، یہ بزرگ صرف عام آدمی نہیں، یہ ہمارے اسکول کے بانی ہیں۔ پرنسپل نے کہا، انہوں نے کل جان بوجھ کر پرس گرایا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس گاؤں میں ایمانداری زندہ ہے یا نہیں۔ احمد کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ بزرگ نے مائک لیا اور کہا،
میں نے بہت لوگوں کو دیکھا، کچھ نے پرس دیکھا اور نظر انداز کر دیا، کچھ نے اٹھا کر رکھ لیا، مگر اس بچے نے غربت کے باوجود سچائی کو چنا۔ حال میں خاموشی چھا گئی، پھر بزرگ نے اعلان کیا، آج سے احمد کی پوری تعلیم کا خرچ ہم اٹھائیں گے۔ پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ احمد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، مگر اصل حیرانی ابھی باقی تھی۔ جب احمد گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس کے گھر کے باہر ایک چھوٹا ٹرک کھڑا ہے۔ اس میں اسکول بیگ، کتابیں، کپڑے اور بہت سارے کھلونے موجود تھے۔ اس کی امی حیران کھڑی تھیں اور ابو خاموش۔ ایک ڈبے پر چٹھی لکھی تھی، جو بچہ لالچ پر جیت جائے دنیا اس کے لیے خود تحفہ بن جاتی ہے۔ احمد نے ادھر ادھر دیکھا، مگر ٹرک بھیجنے والے کا کوئی نام و نشان نظر نہ آیا۔ گاؤں والے آج بھی سوچتے ہیں، کیا وہ بزرگ صرف اسکول کے بانی تھے یا احمد کا امتحان لینے والی تقدیر خود تھی؟